بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دیئر طلبہ و طالبات و سامعین۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اور لاکھوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور انتہائی خوبصورت نظم جو محض صرف 3 اشعار پر مشتمل ہے، وہ آپ کے سامنے مختصر سی اور معانی سے بھرپور نظم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال کی یہ انتہائی خوبصورت نظم جو ہے، جو کہ معانی سے لبریز ہے، اس کا نام ہے حکمت و شعر۔ حکمت فلسفے کو کہتے ہیں اور شعر و شاعری کو، لیکن یہاں شعر یہ ہمارے والے اشعار مراد نہیں ہیں، یہ بھی وہ اشعار کے جو معانی اور حقائق سے پر ہوں، یعنی ہمارے اشعار کی طرح نہیں کہ جن میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو مکمل اردو مفاہیم اور معانی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور ویڈیو جو ہے اس کو لازمی آپ لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل جو پچھلی میری ویڈیو تھی اسی کے ساتھ یہ لنکڈ ہے اس کا میسج بھی، وہاں پر بھی جو بات سمجھانا چاہ رہے تھے علامہ اقبال نے جو میسج دیا اسی کو ایک نئے انداز میں دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ابتدا کرتا ہوں علامہ محمد اقبال کے اردو کے ہی ایک شعر سے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یعنی 3 چیزیں یہاں سمجھا رہے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جان پرسوز کا ہی میسج ہے اس کے اندر۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے شعر سے ابتدا کرتے ہیں۔ بو علی اندر غبار ناکے گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی بیسیکلی ابو علی سینا، بو علی ابن سینا، ابن سینا بھی کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، انتہائی معروف فلسفی ہیں۔ اور اندر کا معنی وہی اندر ہی ہے، میں کے معنی میں ہوتا ہے غبار، گرد و غبار کو کہتے ہیں، دھول کو کہتے ہیں، مٹی جو اڑتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں۔ گم کا معنی وہی گم ہو جانا ہی ہے، یعنی کھو جانا، گم ہو جانا۔ دست رومی، دست کا معنی ہاتھ، رومی، دست رومی یعنی رومی کا ہاتھ۔ رومی مولانا روم جو کہ علامہ محمد اقبال کے مرشد تھے اور بیسیکلی شاعر تھے، لیکن ان کی شاعر مبالغہ آرائی پہ نہیں بلکہ حقائق پر مبنی شاعری ہے۔ پردہ محمل، پردہ کا معنی پردہ ہی ہوتا ہے، محمل جو کہ اونٹنی کے اوپر ایک چیز رکھی جاتی ہے جس کے اندر پھر بیٹھتے ہیں، جیسے گھوڑے پر ہم کاٹھی رکھتے ہیں، اسی طرح سے جو چیز اونٹ یا اونٹنی پر رکھی جاتی ہے اس کو کجاوا یا محمل بولتے ہیں۔ محمل یعنی کجاوا، اور گرفت یعنی گرفت پکڑنے کو کہتے ہیں، پکڑ لیا، تھام لیا۔ ترجمہ یہ بنتا ہے بو علی اندر غبار ناکے گم، کہ اونٹنی جو ہے اس کے دوڑنے اور چلنے سے جو اس کے قدموں سے اٹھنے والی گرد و غبار تھی، بو علی سینا اس غبار کے اندر گم ہو کر رہ گئے۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، یعنی بو علی سینا اونٹنی کے قدموں سے اٹھنے والی گرد و غبار میں گم ہو گئے۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے بو علی اونٹنی کے گرد و غبار میں گم ہو گئے۔ دست رومی پردہ محمل گرفت، دست رومی اور جو مولانا روم تھے یعنی رومی کے ہاتھ نے پردہ محمل گرفت، یعنی محمل کے پردے کو تھام لیا، پکڑ لیا۔ یعنی مولانا روم کا ہاتھ جو ہے وہ محمل کے کجاوے کے پردے تک جا پہنچا اور انہوں نے اسے پکڑ بھی لیا، لیکن بو علی سینا پکڑ نہ سکے بلکہ جو غبار تھی اس میں گم ہو کر رہ گئے۔ تو دست رومی پردہ محمل گرفت، جبکہ مولانا رومی کے ہاتھ نے محمل کے پردے کو تھام لیا۔ دوسرا شعر ہے این فروتر رفت و تا گوہر رسید، آن بے گردابی چو خس منزل گرفت۔ این کا معنی یہ ہوتا ہے اور دوسری لائن میں ہے آن، آن کا معنی وہ ہوتا ہے، این یہ اور آن وہ، یعنی دس اور دیٹ، یہ اور وہ، اس اور اس کا معنی ان کا بنتا ہے۔
این کا اشارہ جو ہے یہاں پر یہ ہے مولانا روم کی طرف. ان فروتر رفت، فروتر یعنی زیادہ گہرائی میں، رفت یعنی گیا، یعنی یہ زیادہ گہرائی میں گئے، سمندر کی گہرائی میں نیچے تک گئے. وا اور تا کا معنی تک ہے. گوہر موتی کو، قیمتی موتی کو، ہیرے کو بھی کہا جاتا ہے. رسید پہنچا، پہنچ گیا، یہ معنی اس کا بنے گا. آن بے گردابی چخس منزل گرفت. آن اور وہ یعنی بو علی سینا جو ہے ان کی طرف اشارہ کر رہے. گردابی، گردابی گرداب کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے. گرداب کا معنی ہوتا ہے بھنور، یعنی اگر آپ نے سمندر یا نہر میں دیکھا ہو گول گول پانی گھومتا ہے اور سمندر میں بھنور اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر سمندری جہاز بھی اس میں پھنس جائے تو باہر نہیں نکل پاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے. چو کا معنی مانند ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مانند. اور خس، خس کہتے ہیں تنکے کو. جو بھنور میں پھنسا ہوا تنکا ہوتا ہے وہ وہیں گھومتا رہتا ہے اور وہاں سے نکل نہیں پاتا. منزل گرفت یعنی منزل سمجھ لیا، منزل کے طور پر اسے اپنا لیا، پکڑ لیا، تھام لیا، یعنی منزل سمجھ لیا. ترجمہ یہ بنتا ہے ان فروتر رافت، یہ یعنی مولانا جو روم ہے یہ سمندر کی زیادہ گہرائی میں گئے. وتا گوہر رسید اور موتی تک پہنچ گئے، یعنی انہوں نے موتی کو حاصل کر لیا، پا لیا. آن بے گردابی چخس منزل گرفت، اور وہ جو ہے وہ بھنور میں پھنسے تنکے کی مانند جو ہے اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے بو علی سینا جو ہے. اور اس یعنی بو علی سینا نے بھنور میں پھنسے تنکے کی طرح اسے اپنی منزل سمجھ لیا. نیکسٹ تیسرا شعر ہے حق اگر سوزی نہ دارد حکمت است، شعر می گردد چو سوز از دل گرفت. یہ نچوڑ ہے اور آخری شعر ہے. حق یعنی حق بات، حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں، حق یعنی حقیقت. اگر کا معنی اگر ہی ہے. سوزی نہ دارد یعنی سوز نہ رکھتا ہو، یعنی حقیقت جو ہے وہ اگر سوز نہ رکھتی ہو تو پھر کیا ہے وہ حکمت است. حکمت یعنی خشک فلسفہ، یعنی فلسفہ ہے، محض فلسفہ ہے. فلسفہ محض ہے یا محض فلسفہ ہے یا خشک فلسفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. شعر می گردد، می گردد یعنی بن جاتا ہے، بن جاتی ہے. چو کا معنی جب، سوز کا معنی وہی تڑپ ہے اندر کی تپش جس کو کہا تھا پچھلی نظم میں، تڑپ سوز. از دل، دل سے. گرفت یعنی لے، یعنی لینے کے معنی میں ہے، پکڑنے کے معنی میں. گرفتن یعنی لے لینا، پکڑ لینا، تھام لینا، اس کے معنی یہ بنتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہے؟ حق اگر سوزی نہ دارد حکمت است، کہ حقیقت اگر اپنے اندر سوز نہ رکھتی ہو، اصل بات سوز سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ محض حکمت ہے، خشک فلسفہ ہے. یعنی آپ تعلیم ایک تو حاصل کرتے ہیں، وہ بھی تپش، اندر کی تپش کے بغیر کچھ منزل پانا ممکن نہیں. اور اگر آپ پا لیتے ہیں لیکن آپ کے اندر سوز نہیں ہے، درد نہیں ہے دوسروں کے لیے، تو پھر آپ کی تعلیم فقط محض لفظوں کا مجموعہ رہ جاتی ہے. تو حقیقت اگر اپنے اندر سوز نہ رکھتی ہو تو وہ محض حکمت ہے، خشک فلسفہ ہے. شعر می گردد، اور شعر کب بنتی ہے؟ جب اس میں دل کے اندر سے اٹھنے والا درد اور سوز جو ہے اس حقیقت میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ شعر میں ڈھل کر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. جیسے مولانا رومی یا علامہ اقبال کے اشعار ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی ہیں. تو جب اس میں دل کا سوز شامل ہو جائے تو وہ شعر بن جاتی ہے. تو آخر میں پھر وہی جو ابتدا میں نے شعر نقل کیا، بہت خوبصورت اور پرمعنی شعر تھا، کہ جو ذکر کیا تھا سٹارٹ میں کہ علامہ اقبال نے وہاں پر فرمایا کہ جان پرسوز، ٹھیک ہے نا، سخن دل نواز جان پرسوز، یعنی جان پرسوز ہونی چاہیے. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی سوز، اندر کا درد اور جو تڑپ ہے، تپش ہے، اس سے آپ سب کو آشنا کرے اور آپ کو پھر یہ چیز بیٹھنے نہ دے جب تک آپ کوئی بہت بلند منزل حاصل نہ کر لیں. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.